شالمار میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں ایک فائنل ایئر MBBS اسٹوڈنٹ ہوں. آج میرے پاس ڈاکٹر حسیب اللہ موجود ہے. ڈاکٹر حسیب شالمار ہاسپٹل میں ایز این اسسٹنٹ پروفیسر اسپائن سرجری کے طور پہ کام کر رہے ہیں. السلام علیکم سر, کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ. سر, کیا آپ ہمارے ویورز کے لیے بتا سکتے ہیں مختصر انداز میں کہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی کیا ہے اور اس کی صحت ہمارے لیے اتنی اہم کیوں ہے؟ ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ بیسیکلی ہمارا ایک پلر ہے جس کے اوپر ہم ہمارا پورے موومنٹ موبلٹی ساری ہم اس پہ کرتے ہیں. کسی بھی مریض کو اگر اسپائن میں کوئی بھی پرابلم ہے, ریڑھ کی ہڈی کی سب سے بڑی علامت کمر کا درد ہے. کمر کا درد اگر کسی مریض کو ہے, کسی انسان کو ہے, تو وہ کوئی بھی کام کرنے سے قاصر ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ ریڑھ کی ہڈی ہمارے جسم کے اندر سب سے زیادہ ضروری کمپوننٹ ہے. پلس اس کے اندر حرام مرض ہوتا ہے جو کہ ہمارے ہاتھوں کی اور ٹانگوں کی طاقت اور ہمارے چلنے پھرنے پہ کنٹرول کرتے ہیں. جن بیماریوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ایک تو اسپائنل اسٹینوسس ہے اور ایک ڈسک پرولیپس ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ دراصل میں یہ دو بیماریاں ہوتی کیا ہیں, آپس میں یہ کس طرح مختلف ہیں اور ان کی علامات کیا ہوتے ہیں؟ سب سے جو کامن مسئلہ ہے وہ کمر درد, ڈسک پرولیپس یا جس کو عام زبان میں شیٹیکا بھی کہتے ہیں. اب ڈسک پرولیپس جو ہے اور اسپائنل اسٹینوسس یہ دو ڈفرینٹ قسم کے مسائل ہیں, لیکن ان کے جو ہے وہ علامات ملتے جلتے بھی ہو سکتے ہیں. ڈسک پرولیپس کی یا ڈسک سلپ کی جو سب سے بڑی کامن علامت ہے وہ یہ ہے کہ کمر کا درد ہونا, کمر کے درد کے ساتھ ٹانگ میں درد آنا, اور اس کی مزید جو ہے وہ پرابلم جیسے بڑھتا ہے تو مریض کا پاؤں کا سون ہونا, پاؤں کا کمزور ہو جانا, یا پھر پیشاب پخانے کی جگہ کمزور ہو کے سون ہو کے ناکارہ ہو جانے کا اس میں خطرہ ہوتا ہے. جب اسپائنل اسٹینوسس جو ہے وہ زیادہ تر 50 سال کے بعد ہوتی ہے. ان لوگوں میں ہوتی ہے کہ جو بہت زیادہ لانگ اسٹینڈنگ کام کرتے ہیں, بہت زیادہ وزن کام کرتے ہیں, ان کی وجہ سے ان کے موڑوں کے اندر دباؤ پیدا ہو جاتا ہے. وہ دباؤ کی وجہ سے اور ایج کی وجہ سے آسٹیوفائٹس ایکسٹرا بونز بنتی ہیں جو کہ ہمارا باڈی کا ایک نیچرل میکانزم ہے اس کو اسٹیبلائز کرنے. وہ جو بونز نوکے بنا کے حرام ماؤز پہ پریشر ڈالتے ہیں. اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ کسی کو ڈسک کی طرح, ڈسک پرولیپس کی طرح بھی سمٹمز آ سکتے ہیں کہ ٹانگ میں درد ہو رہا ہے, اور چلنے پھرنے کی وجہ سے جیسے ہی وہ 2 قدم چلیں گے 4 قدم چلیں گے ان کی ٹانگیں سن ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سن بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ٹانگیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور ٹانگوں میں طاقت آہستہ آہستہ گریجولی اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو وہ کمزوری کی طرف جو ہے نا وہ بڑھتے چلی جاتی ہے. سر, آگے بڑھتے ہوئے آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی ریڑھ کی ہڈی کی صحت کی تشخیص کرنی ہے کہ صحت مند انسان ہے, he just wants a screening, یا کوئی ایسا شخص آپ کی کلینک میں ہے جس کو آپ سسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید اس کو ریڑھ کی ہڈی کا کوئی مسئلہ ہے, آپ کون سے ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں تاکہ مریض کو پتہ چل سکے کہ what they can expect coming to a spine surgeon؟ ٹیسٹ سے پہلے جو ہے ہم مریض کی جو ہے وہ علامات کیا وہ محسوس کرتا ہے, اس کو کیا پرابلم ہے, بیسیکلی اس کی وہ کن شکایات کے ساتھ ہمارے ساتھ وہ تشریف لاتا ہے, بیسیکلی اس سے پتہ چلتا ہے. اور اس کے بعد ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں. تکلیف میں جو علامات وہ ہمیں زیادہ تر جو کمر کے موڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں یہ کمر کا درد سب سے زیادہ بڑا پرابلم ہے. ٹانگوں کا سون ہو جانا, ٹانگوں کے اندر درد جانا, بازو کے اندر درد جانا, بازو کے اندر لہریں اٹھنا, ٹانگوں کے اندر لہریں اٹھنا, یہ ہوتی ہیں موسٹ کامن علامات. اور جہاں تک ٹیسٹ کی بات ہے تو سمپل پہلے پلین ایکس رے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مورے آپس میں ان کی الائنمنٹ ٹھیک ہے, ان کا سیجیٹل بیلنس, ان کا کورونل بیلنس, یہ ساری چیزیں ان کی جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے. اور پھر اگر کسی کو یہ علامات ہیں کہ ان کی ٹانگیں سن ہو رہی ہے یا ٹانگوں کے اندر کرنٹ کی طرح کی لہریں ہو رہی ہیں تو اس کے لیے آپ MRI کراتے ہیں جو کہ موسٹ کامن انویسٹیگیشن ہے. ہاں, اور اگر مریض کو کمر درد کے ساتھ بخار ہو رہا ہے, مریض کا وزن کم ہو رہا ہے, تو ہم اس میں کمر کے موڑوں کی TB یا کمر کے موڑوں کے ٹیومر کو بھی سسپیکٹ کر کے اس کے اکارڈنگلی ہم پہ ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں. سر, اسپائن کی سرجری سنتے بہت بڑی سرجری ہے, تو یقیناً جو مریض ہوتا ہے ان کے بہت خوف ہوتے ہیں, خدشات ہوتے ہیں, تو سب سے کامن مسکنسیپشن اور متس کیا ہے اسپائن سرجری کے بارے میں؟ بالکل, لوگ اسپائن کی سرجری کے حوالے سے بہت ڈرتے ہیں کیونکہ اس میں نروس سسٹم انوالو ہوتا ہے. نروس سسٹم ہماری ٹانگوں کو, ہمارے پورے پچھلے تڑ کو, ہمارے بازوؤں کے کنٹرول کو کنٹرول کرتا ہے. تو اس میں تھوڑی سی بھی اگر کوئی مسئلہ مسائل ہو تو مریض اس سے بہت ڈرتے ہیں. لیکن
آج کل جو سیف ٹیکنالوجیز ہیں اور اللہ کی مدد سے یہ سرجری سیف ہے، اور اس میں بھی کمپلیکیشن اسی طریقے سے ہیں جیسے کہ ہر سرجری کی ہیں، جیسے سی سیکشن کی ہیں، جیسے ٹراما سرجری کی ہیں، جیسے شولڈر سرجری کی ہیں. تو اب جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے ساتھ ہم سرجری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اس میں کمپلیکیشنس ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، کمپلیکیشن ہر پروسیجر کے ساتھ ہیں، لیکن اس میں بھی اتنی ہی ہیں جتنی ہے. اس میں کوئی ایسا ڈرنے کی بات نہیں. ہاں لوگ اس لیے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ان کی موبلٹی کمپلیکیشنس کی وجہ سے افیکٹ ہوتی ہے، تو وہ زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں کیونکہ اس سے ان کی جاب افیکٹ ہوتی ہے، ان کا لائف اسٹائل افیکٹ ہوتا ہے. اور اسپائن جو ہے اس میں 33 موڑے ہوتے ہیں، تو اور یہ کنٹینیوس ایک موشن میں ہو رہتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہم ہاتھ کو روک دیں تو وہ رک جائے گا، لیکن ہم اسپائن کو نہیں روک سکتے کسی بھی موشن سے. تو اسی لیے یہ ایک کمپلیکس سبجیکٹ ہے، تو اس کو جو ہے وہ علامات اور انویسٹیگیشن کے حساب سے ہمیں ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ سرجری سیف نہیں ہے، سیف ہے بالکل. اور ظاہر ہے ہر پروسیجر کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں، لیکن ان کو مسائل ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسے مسائل ہیں جو کہ ناممکن نہیں. سر آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں بھی ہمیں بتاتے رہے تھے تھوڑے بہت ریڈ فلیگس سے، اگر کمر کی درد کے ساتھ بخار ہو یا کرن کی طرح نیچے اگر ٹانگوں میں جائے، آپ ذرا مختصراً کے ساتھ اس کو کنسالیڈیٹ کر کے دوبارہ بتا سکتے تھے کہ کون کون سے ریڈ فلیگس ہیں جن کو لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ اچھا مجھے یہ ہو رہا ہے، میرے کسی جاننے والے کو یہ ہو رہا ہے تو ہمیں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. سب سے بڑی بات ہے کہ پاؤں میں کمزوری آ رہی ہو. سب سے بڑا ریڈ فلیگ یہ ہے پاؤں کا سن پن، یا ہاتھ کا یا پاؤں دونوں کا سن پن یا کمزوری آ رہی ہو، تو یہ سب سے بڑے ریڈ فلیگز ہیں. اس کے ساتھ اگر آپ کو کمر درد کے ساتھ آپ کے پیشاب بہانے کی سینسیشن یا اس کی طاقت کم ہو رہی ہو تو بھی فوری ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اس کے ساتھ آپ کو وزن کم ہو رہا ہو، آپ کو رات کو درد ہو رہے ہو اور آپ کا بخار ہو رہا ہو، تو یہ علامات ہوتی ہیں موڑے کی ٹی بی کی یا پھر موڑے کی ٹیومرس کی. تو اس کے بارے میں آپ نے فوری ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے. تو اگر بار وقت علاج کیا جائے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو نیگلیکٹ کرتے رہیں گے تو پھر وہ irreversible changes ہو جائے گا. سر اگر ہمیں ریڑھ کی ہڈی کی صحت برقرار رکھنی ہے، ایسی کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جو انسان کر سکتا ہے، یا ایسے کون سے لائف اسٹائل چینجز ہیں جو انسان اپنی زندگی میں انکارپوریٹ کر سکتا ہے جس کی وجہ سے ان کی ریڑھ کی ہڈی کی صحت برقرار ہے بلکہ تھرو آؤٹ دا لائف آگے جاتے ہیں؟ سب سے بڑی بات آج کل کا جو مسئلہ ہمارا لائف اسٹائل ہے، سیڈنٹری لائف اسٹائل کو ہمیں جو ہے نا وہ اوائڈ کرنا ہے. اس سیڈنٹری لائف اسٹائل کی وجہ سے ہمیں بلڈ پریشر، شوگر، موٹاپے جیسی بیماریاں ہیں. تو جتنا انسان کا وزن زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی اسپائن پہ بھی پرابلم پڑتا ہے. ایک تو پہلی بات ہے. دوسری بات ہیلتھی لائف اسٹائل ہونا چاہیے، اسپورٹس ایکٹیویٹیز، اور جو ہے وزن اٹھانے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ کسی غلط پوسٹر میں وزن نہیں اٹھانا، غلط پوسٹر میں سونا نہیں ہے. گردن کے موڑوں کی آج کل تکلیف اس لیے زیادہ ہے کہ ہم ہمارے جو لوگ ہیں ان میں موبائل کا استعمال بہت زیادہ ہے. ہمارا جو پوسٹر ہے وہ بالکل تبدیل ہو گیا اور اس وجہ سے پرابلمز آ رہے ہیں. اس کی وجہ سے شولڈرز میں اور ان ساری چیزوں میں. تو ہمیں ہیلتھی لائف اسٹائل کے ساتھ اپنا پوسٹر بہتر کر کے بیٹھنا چاہیے. جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھتے ہیں اگر تو ان کو بیٹھنا، ڈرائیو کرنا اور ایون موبائل بھی یوز کرنا ہے اس میں پوسٹر ہمارا بہتر ہو تو اسپائن کی ہیلتھ کو کوئی ایشو نہیں ہوتا. تو باقی اس میں جو ہے وہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز ڈیلی کی 1 گھنٹہ سے وزن کا کام ہونا ہو تو پیشنٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. سر اگر غذا کی بات کی جائے تو اس کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے؟ غذا کا بالکل رول ہے. وہ غذا جو کہ انسان کا وزن بڑھائے وہ اسپائن کے لیے بھی نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے، ورنہ ادروائز دیکھیں اگر ہم یہ فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ جتنا زیادہ کھائیں گے ہمارے جو ہے وہ بیماریاں بڑھتی ہیں. موٹاپا جو ہے وہ ہر بیماری کی جو ہے وہ مدر آف آل ڈیزیز ہے. تو اسی طرح سے اسپائن میں بھی، اور پھر ایسے موٹے مریضوں کی اسپائن کی سرجری میں کمپلیکیشنز بھی زیادہ ہوتی ہیں، ان میں وہ انفیکشنز بھی زیادہ ہوتے ہیں، ان میں پرابلمس بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو اس لیے ہم نے اگر ہم اپنا لائف اسٹائل بہتر کر لیں تو ہم اسپائن کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا. Absolutely. سر اسپائن سرجری کے متعلق شالمار ہاسپٹل میں ہم کون سی سہولیات فراہم کریں؟ الحمدللہ شالمار اسپتال میں ہمارے پاس ماڈیولر تھیٹر ہے فار اسپائن سرجری، اور لیٹسٹ ایکوپمنٹ کے ساتھ ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کا امپلانٹ کے ساتھ جو ہے ہم ہر طرح کی سرجری کر رہے ہیں. جس میں ڈسپل لیبس ہیں، اس میں اسپائن انسٹیٹیوشن ہے، 24/7 اسپائن فریکچر ٹراما سروسز جو ہیں وہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. اور کبھی بھی کسی کو بھی کوئی
خدا نخواستہ اسپائن کا ایشو ہے, اسپائن کا فریکچر ہے, کوئی ایمرجنسی ہے, یا جو ریڈ فلیگس آپ کے ساتھ میں نے پہلے ڈسکس کیے ہیں, اگر وہ ہیں تو 24% ہماری ایمرجنسی میں آ کے ان سہولیات سے فائدہ اٹھا سکیں. سر آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اگر آپ لوگ ریڑھ کی ہڈی سے متعلق علاج یا ڈاکٹر کنسلٹیشن چاہتے ہیں تو آپ شالمار ہسپتال رجوع فرما سکتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.